بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے قبل کہ میں اس ویڈیو کا آغاز کروں، ہم اپنے تمام سبسکرائبرز، ناظرین اور سامعین کے مشکور ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو کہ اس چینل کا بنیادی مقصد ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسی 7 چیزوں کے بارے میں کہ جن سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ ویڈیو مکمل ہوگی اور ہم ان 7 چیزوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور ہم اس نہج پر پہنچ سکیں گے اور یہ جان سکیں گے کہ کیا ہم ان 7 چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانچ لیں کہ کیا ہم ان 7 چیزوں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری احادیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، یہ جو حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 چیزوں سے بچنا، یہ نہ ہو کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ، اور اگر تم یہ 7 چیزیں کرو گے تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک نہ کرنا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہ بنا لینا، جیسا کہ حدیث سے مروی ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہیں کہ جادو ٹونا میں مت پڑنا۔ تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قتل کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اسے قتل مت کرنا، یعنی بے گناہ قتل مت کرنا، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کمزور کو قتل مت کرنا۔ ناظرین، اس زمرے میں ایک اور بات بھی نکلتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں بھی 4 لوگوں کی بخشش نہیں کروں گا، میری رحمت کے دروازے ان پر بند رہیں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جس شخص کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اسے قتل مت کرنا، یعنی دل میں کینہ مت پالنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 ایسے اشخاص ہیں کہ جن کو میں رمضان المبارک میں بھی نہیں بخشوں گا۔ ان میں پہلے نمبر پر مستقل شرابی ہے، دوسرے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرے نمبر پر رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اور ان کا دل دکھانے والا، اور چوتھے نمبر پر دل میں کینہ پالنے والا۔ ناظرین، بغض اور کینہ میں ایک معمولی سا فرق ہے۔ بغض کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ شخص مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے برعکس کینہ یہ ہے کہ کوئی شخص دل میں نفرت پالے اور پھر جب اسے موقع ملے تو وہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچائے۔ چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے لین دین سے باز رہنا، اگر تم سود لوگے تو ہلاک کر دیا جاؤ گے۔ سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص سود کا ایک نوالا کھائے گویا اس نے 36 بار اپنی ماں سے زنا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھانا۔ ناظرین، اگر اس پوائنٹ پر ہم بات کریں کہ یتیم کا مال نہ کھانا، تو یہ روش ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ہم یتیم کا مال ایسے کھاتے ہیں جیسے وہ ہمارا ہے، اور ہم یتیم کو دباتے ہیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ناظرین، ان آیات کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ یہ وہ ظالم ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانے کو نہیں دیتا۔ قرآن کی ان آیات سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، یتیم کو دباؤ میں رکھنے والا، جھڑکنے والا اور اس کے حقوق کو پامال کرنے والا شخص اللہ کی نظر میں کتنا برا ہے۔ 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر سے جہاد میں پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی کہ جب تمہیں کفار کے سامنے جہاد کے لیے میدان جنگ میں لایا جائے تو کچھ بھی ہو، موت کے ڈر سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا مت، ایسا شخص ہلاک کر دیا جائے گا۔ 7ویں اور انتہائی اہم پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث سے اجاگر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے قصور اور بے گناہ عورت پر بہتان نہ لگانا۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ روش عام ہے کہ ہم کسی کی بھی بہن اور بیٹی پر، ماں پر، بیوی پر
بلا سوچے سمجھے بہتان لگا دیتے ہیں بغیر اس بات کی تصدیق کیے کہ جو الزام اس پر ہم لگا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں سچ ہے یا کسی کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جس میں لوگوں کی عزت پر بات کرنا، ان کی پگڑیاں اچھالنا ہمارا مشغلہ ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں ہمیں طرز معاشرت، طرز اسلام، اللہ کی عبادت کا طریقہ، لوگوں سے اخلاق کا طریقہ، اللہ کے لیے جہاد پر ڈٹے رہنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو سود سے پاک رکھنے کا طریقہ اور لوگوں پر مرحمت کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اور ہم ان 7 چیزوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باسط زمان کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔